أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. یہاں سے آگے ایک آدھ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سورت کا نام بھی غزوہ احزاب رکھا ہے، تو یہ اس غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کا یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ کفار مکہ، یہودی، عیسائی سب مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور گویا مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے کہ بس کسی طرح ان کا بالکل مدینہ سے، عرب سے جو ہے وہ بالکل صفایا ہو جائے. اور اس کے لیے مختلف جو یہودی قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی بھی کی تھی، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا. تو وہ سازشیں کرنے لگے تھے. انہوں نے عرب کے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ساز باز کی، ان کو بھی جو ہے وہ تیار کیا، دیگر جو قبائل تھے ان کو بھی تیار کیا، تاکہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوں اور سارے کے سارے مسلمانوں کو ختم کر کے وہاں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیے تھے. تو یہ ان کی پوری پلاننگ تھی. اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے کہ دفاعی حکمت عملی تیار کی اور ان کے مقابلے کے لیے اب آپس میں جب مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، تو وہاں پر ایک الگ جنگی چال چلی جاتی تھی کہ خندقیں کھودی جاتی تھی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کے اطراف میں جو ہے وہ خندق کھودی جائے تاکہ جو ہے ہمارا دفاع مضبوط ہو جائے، کیونکہ باقی جو 2-3 اطراف سے راستے تھے وہ پہاڑ تھے اور سنگلاخ، وہاں پر آنا جانا مشکل تھا. تو اس لیے جو ایک طرف تھی وہاں پر مسلمانوں نے جو ہے وہ خندق کھودی اور تقریباً 6-7 دن لگے خندق کھودنے میں. اور وہ کافی گہرائی بھی تھی اور اس کے اندر چوڑائی بھی تھی. تو وہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وہ سارے اس خندق کھودنے کے عمل میں شریک رہے. اور بلاخر اب یہ جو چیز تھی کفار کے ذہن میں نہیں تھی. انہوں نے ہزاروں کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچے اور آگے دیکھا کہ یہ خندق کھودی ہوئی ہے جو کہ ایک الگ ان کے لیے چیز تھی. تو جس کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے دوسری طرف ہی خیمے لگا لیے. اب اس خندق کو کراس کرنا بڑا مشکل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے مسلمان تھے، تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا یا تو اس کو تیر لگ جاتے یا وہ اس خندق کے اندر، اس گڑھے کے اندر گر جاتا. تو اس لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا اور کئی دن تک انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہوا بھیجی، آندھی اور طوفان بھیجا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے آپس کے اندر بھی جو ہے وہ کفار مکہ کے جتنے بھی لوگ آئے تھے، لشکر تھا، ان کے آپس میں اختلافات بڑھنے لگے. اور ایک رات جو ہے وہ زبردست آندھی اور طوفان آیا جس کی وجہ سے ان کے خیمے وغیرہ سب کچھ اکھڑ گئے. اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے جو ہے واپس جانا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بڑی کامیابی سے نوازا تھا اور بغیر جنگ لڑے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نصرت سے نوازا تھا. اور جو لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ بالکل جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹے. تو ان آیات کے اندر ان سارے واقعات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم.
اے ایمان والو یاد کرو اس وقت کو، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنودا، جب آئے تمہارے اوپر لشکر، یعنی مختلف قسم کے لشکر آئے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، سارے مل کر آ گئے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا، بس ہم نے ان کے اوپر بھیجی ہوا اور ایسے لشکر لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، کہ ایک تو ان کے اوپر ہوا اور آندھی اور طوفان بھیجا، اور دوسرا ایسے لشکر تھے فرشتوں کی صورت میں کہ جو وہ کسی عام انسان کو نظر نہیں آتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے جو ہے تمہاری مدد کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے تھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم، جب آئے تمہارے پاس لشکر تمہارے اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور دل جو ہے وہ حلق تک آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، بظاہر تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اگر تصور کریں کہ وہ وہاں پر وہ مرحلہ جو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے تو کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں تھی، اور بڑا مشکل، اور وہ سنگلاخ پتھر اور اس طرح کی چیزیں، تو اس سے کہا کہ وہ بڑا، ایک تو دوسری طرف سے کفار کا خوف بھی تھا کہ کسی بھی وقت جو حملہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مدینہ کے اندر جو بھی یہودی قبائل جو تھے ان کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی ایسی عہد شکنی کر سکتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو بڑا اس وقت مشکل مرحلہ تھا کہ گویا ہر طرح سے حملے کا خطرہ تھا، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ یعنی کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا مشکل مرحلہ کہ جب آنکھیں پتھرا گئے، دل حلق کو آ گئے، اور ذرا جو اس میں جو کمزور ایمان والے یا منافقین جو لوگ تھے وہ طرح طرح کے اس طرح جو وہ گمان بھی کرنے لگے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، یہاں پر اہل ایمان کو آزمایا گیا اور انہیں سخت جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا، کہ یعنی ایمان کی مضبوطی کو چیک کیا گیا کہ کتنا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے اور کتنا اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ ہے۔ ظاہر ایک سخت قسم کی آزمائش تھی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہا گیا، جب کہنے لگے منافقین میں سے کچھ لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی نفاق کی بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، کہ انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ حالات اتنے مشکل ہیں اور جب وہ کفار حملہ ہونے والے ہیں، جو کمزور ایمان والے منافقین جو تھے، زیادہ تر وہ لوگ کہ جن لوگوں کے دلوں میں جو ایمان ابھی اس طرح نہیں تھا، منافقت کر رہے تھے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، اس کو یہ ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جنگ اور جہاد کے اندر جانا یہ منافق کے لیے سب سے بڑی موت ہے، کیونکہ باتیں ہر کوئی کر سکتا ہے، مشورے ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن جب ایک عملی میدان کے اندر آنا ہوتا ہے تو اس وقت جو پتہ چلتا ہے، جب سامنے یہ پتا ہو کہ کسی بھی وقت جو وہ تلوار تیر لگ سکتا ہے اور موت بھی آ سکتی ہے، تو ظاہر جہاد کے اندر تو یہ سارے کام آنے ہیں، تو اس لیے ان کو پریشانی ہوئی، اور پریشانی کے اندر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کامیابی کا وعدہ کیا تھا، یہ محض جو وہ دھوکہ تھا، اور اس طرح کی باتیں جو وہ بنانے لگی۔ تو اس لیے یہ ان آیات کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ اللہ کی نصرت اور مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو جس طرح فلسطین کے اندر ہے، غزہ کے اندر ہے، وہاں پہ لوگ ایسے بے سر و سامانی کی حالت میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایسے ایسے وہاں سے مناظر بھی دیکھنے کے آئے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ ایک پتھر اٹھا کر جو اسرائیلی فوج کو مار رہے، تو یہ ان لوگوں کا جذبہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ ہتھیاروں سے، اسلحے سے، ان چیزوں سے نہیں لڑا جاتا، جہاد جو ہے وہ ایمان کے جذبے سے جو ہے وہ لڑا جاتا ہے، تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے۔ باقی مسلمانوں کے وقت کے پاس بھی جو غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں
کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان تھا، جذبہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کامیابیوں سے نوازا تھا۔ تو اس لیے آج بھی اہل ایمان کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو جو ہے وہ کامیابیوں سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ